يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد مسلسل آپ کی خدمت میں تربیت انسان کے عنوان سے کہ ہم کائنات میں آئے تاکہ تربیت پا سکیں. جو سوالات میں مجلس میں کرتا ہوں گھر میں جا کے کم از کم 10 منٹ اس پہ سوچا ضرور کریں، کیونکہ پریکٹیکل وہ مجلس ہو جائے گی، پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا
اور آپ کی فکر بھی روشن ہو جائے گی کہ کل ایک سوال کا میں نے جواب دیا تھا کہ تربیت کس کی کرنی ہے؟ انسان کی. اور میں نے سوال کیا کہ انسان کیا نہیں ہے. ایک مرتبہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ انسان کیا ہے، تو اس میں ہم کئی غلطیاں کرتے ہیں. کسی جوان کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ میں انسان ہوں اس لیے کیونکہ میں کھاتا ہوں. تم کھاتے ہو کیونکہ تم پتھر نہیں، لیکن کھاتا تو حیوان بھی ہے. تو اگر تو کھاتا ہے یہ مقام انسانیت نہیں ہے، مقام حیوانیت ہے. کوئی یہ کہے میں چلتا ہوں اس لیے انسان نہیں، چلتا تو حیوان بھی ہے. کوئی کہے کیونکہ میں شادی کرتا ہوں انسان ہوں، نہیں، شادیاں تو حیوانوں میں ہوتی ہیں. یہ بات الگ ہے، بیچ میں مولوی نہیں ہوتا، شادی تو ان کی بھی ہو جاتی ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں میں جاب پہ جاتا ہوں، میں کمانے جاتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں، میں صبح سے شام تک اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر کھانا لاتا ہوں. تو یہ کام تو حیوان بھی کرتا ہے. ایک کوا بھی صبح نکلتا ہے شام واپس آتا ہے. ایک کبوتر بھی پرواز کرتا ہے بچے کے لیے کھانا لاتا ہے. کوئی یہ کہے نہیں میں انسان ہوں، میرے اندر ممتا ہے. کوئی ماں کہے کہ میں پوری رات اپنے بچے کے لیے جاگتی ہوں. آپ حیوانات کو دیکھیں وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. اگر تو پیار نہ کرے تو حیوان سے گیا گزرا ہے. اگر تو کمانے نہ جائے تو حیوان سے گیا گزرا ہے. اگر تو یہ جتنی صفات تمہارے اندر ہیں، تو جب آپ سوال کرتے ہیں تو سوال میں کیا ہوتا ہے؟ لاکھ جواب نکل آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں. مثلا ہر مفتی ہر مولوی کیا بولتا ہے؟ بھائی مشاجرات صحابہ نہ پڑھنا. طاہر القادری جیسے پائے کا عالم ہے، تو کسی نے نعت پڑھی اسے روک دیا. کہتے کو ہم نے بتا دیا کہ علی حق پہ تھے یا امیر شام حق پہ تھے، مطلب میں نے بتایا ہے، اب تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بیان کر دیا جو تھا، اب بار بار تم لوگ بیان نہ کرو، مشاجرات صحابہ کو بیان نہ کرو. مطلب جب فکر کو فل اسٹاپ لگ جائے تو انسان گدھا بن جاتا ہے. جب آپ سوچنے کا پاور لے لیں. آج چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے بابا خدا کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں. یہ سوال نہیں کیا کرو. بچی یہ پوچھے میں حجاب کیوں کروں؟ نہیں سوال نہیں کیا کرو. جوان یہ کہے نماز کیوں پڑھوں؟ نہیں سوال نہ کرو. کوئی یہ کہے اللہ کو میری بھوک سے کیا ملتا ہے؟ صبح سے شام تک بولے نہ کھاؤ نہ پیو، مجھے کیوں تکلیف دے رہا ہے خدا؟ پورا سال کھاتا ہوں، ایک مہینہ مجھے کیوں روکتا ہے؟ اب بولو نہیں سوال نہیں کرو. سوال نہیں کرو گے تو بے دین بچے پیدا ہوں گے. پھر یہ بچے 30 سال کے بعد 32 سال کے بعد جب یونیورسٹی اور کالج کے حوالے کرو گے لیکن ان کی فکر کو ترقی نہیں دو گے، یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جب تم سوچ کو فل اسٹاپ لگاتے ہو. مسلمان کے تنزل کی وجہ یہ تھی کہ اس نے لوگوں کو سوچنے سے روک دیا. یعنی شیعہ یہ نہ سوچے میں شیعہ کیوں ہوں، سنی یہ نہ سوچے میں سنی کیوں ہوں، بریلوی یہ نہ سوچے میں بریلوی کیوں ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹا سا کلپ تھا، ایک بھینس ٹرین کی پٹڑی پہ چڑھتی ہے، ٹرین اس کو ہٹ کرتی ہے، دوسری اسی کے پیچھے جاتی ہے، تیسری اسی کے پیچھے جاتی ہے. یہ حیوان کی عادت ہے کہ ایک بکری اگر نیچے گر جاتی ہے پھر بکریاں رکتی نہیں ہیں، ساری بکریاں اسی کے پیچھے وہ بھی گرتی رہتی ہیں. چوہوں کے لیے آپ جال بچھاتے ہو، ایک چوہا پھنستا ہے دوسرا چوہا بھی آ جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اگلا پھنسا ہوا ہے کہیں میں بھی آؤں گا. کیا تو حیوان ہے کہ تو سوچے گا نہیں، تو غور و فکر نہیں کرے گا؟ واقعات ہوتے ہی اسی لیے تاکہ عبرت لو. اگر تاریخ اسلام میں بڑی سی بڑی شخصیات نے اگر غلطیاں کی ہیں تو آج مسلمان کے بچے کو بتا جب اتنا بڑا غلطی کر سکتا ہے تو تو بچ نہیں سکتا، تو بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا انسان یعنی آدمیت کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے. حضرت آدم کے مثلا 2 بیٹے حابیل و قابیل، بھائی بھائی کا خون کرتا ہے. تو اللہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ مطلب جس انسان نے اپنی تربیت نہیں کی وہ اپنے بھائی کا قاتل بن سکتا ہے.
کیا ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں؟ کیا خواتین میں لڑائیاں نہیں؟ کیا نند بہو کے جھگڑے نہیں؟ ایسے بھائیوں کو میں جانتا ہوں 8 سال گزر گئے دوسرے کے گھر میں نہیں گئے. ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے 15 سال سے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کی، لیکن وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، وہ حسین کی مجلس میں بھی آتی ہے، وہ مسائل امام حسین پہ بھی روتے ہیں. تو یہ غیر تربیت یافتہ ہے. حسین کے مسائل میں رونا کمال نہیں ہے. زیارت عاشورہ پڑھو کہ مصیبت اتنی بڑی تھی، چرند و پرند سب حسین پہ گریہ کرتے ہیں. ہر مخلوق خدا امام حسین پہ گریہ کرتی ہے. جو گریہ نہ کرے اس کی فطرت میں مسئلہ ہے. بندہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ بھی دیکھ لے نا، کوئی سیڈ سین ہو تو اس کو ہی رونے لگتا ہے. وہ تو جھوٹی کہانی ہوتی ہے. ہندو بھی جب علی اصغر کے مسائل سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. یہ فطرت کا تقاضا ہے. کمال بشر یہ ہے تو ایسی اپنی تربیت کر جیسی حسین نے کربلا والوں کی تربیت کی تھی، کہ تو کہہ سکے خدایا جس مقصد کے لیے تو نے مجھے کائنات میں بھیجا تھا میں نے اس مقصد کو کیا کیا؟ پورا کیا. تو سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے. کچھ جوان کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہو از حسین کے نام سے. دیکھیے آپ جب اپنے لیے اچھے گول بناتے ہیں نا، یہ ہدف ہے. کچھ لوگ فضول اہداف بناتے ہیں. کئی جوانوں کو میں نے دیکھا مثلاً گیم کھیلتے ہیں، کوئی لوڈو کی گیم، پتہ نہیں گیم، پوری رات لگے رہتے ہیں. بھائی تم 10 بار جیت بھی جاؤ تجھے کیا ملے گا؟ ٹائم ہی اپنا ضائع کر رہے ہو نا. یہ جوانوں کو چاہیے ایسے اہداف بناؤ جس سے نام اہل بیت کو روشن کرو. اپنے لیے اچھے گولز بناؤ. ان گول کو جب اچیو کرو گے تمہیں کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. مومن اپنے لیے اچھا گول بناتا ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہی سوال ہے نا، ہو از حسین؟ حسین کون ہے؟ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا کہ مولا حسین کی حقیقت کیا ہے. مظلومیت کے مولا حسین یہ ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ مولا حسین کی مظلومیت کیا ہے. ایک اچھا پیغام ہے. ہم ایک پازیٹیو امیج دیں مکتب اہل بیت کی. اور پازیٹیو امیج کب آتی ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہو اس کی مدد کرنا. یہ نہ دیکھنا شیعہ ہے، سنی ہے، مسیحی ہے، کافر ہے. جہاں پر بھی کوئی مظلوم انسان دیکھو، کوئی محتاج دیکھو تو تمہارا کردار وہی ہونا چاہیے جو امام حسین کا کردار تھا. تو بہت اچھا کام ہے. خون کی ڈونیشن کا کام کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا کے جتنے بیچارے مریض ہیں ان کو خون کی کمی ہے، تو کہتے ہیں بندہ اگر کسی کا لقمہ بھی کھائے، کسی کا کھانا بھی کھائے تو اس بندے پہ اس کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. شیعہ نیاز کرتے ہی اسی لیے ہیں اگر حسین کا کھانا کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ حسین کی محبت بھی دل میں. یہ ہو نہیں سکتا آپ کسی کا کھاؤ اور اسی کا گاؤ نہیں. تو اگر علی کے چاہنے والوں کا خون لوگوں کی رگوں میں جائے گا یقیناً کچھ نہ کچھ محبت مولا حسین اور محبت اہل بیت پیدا ہوگی. اس سے احساس پیدا ہوگی. وہی کام ہے جو آیت اللہ زکزکی نے اپنی کنٹری میں کیا. ملینز میں شیعہ نائجیریا میں کیسے بڑھے؟ انہوں نے یہی کیا. جب وہاں پہ کیونکہ یہ بہت اپنے قبیلے کے سمجھو سردار تھے، پیر تھے، مرشد تھے، جب یہ شیعہ بنے ان کو بھی شیعہ بنایا. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہم عزاداری کس طرح کریں؟ اصل عزاداری کا مقصد ہے پیغام امام حسین کو بھیجانا. تو انہوں نے کہا عزاداری کس طرح کرے؟ افریقہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو تھی خون کی ویلیو تھی. تھیلیسیمیا کے مریض بہت زیادہ تھے، خون مہنگا وہاں بہت تھا. تو انہوں نے کہا گاؤں گاؤں جاؤ، پیدل جاؤ، اس طرح سفر کرو جس طرح سیدہ زینب نے سفر کیا، اور گاؤں گاؤں جا کر پیغام دو جسے خون کی ضرورت ہے اسے ہم فری میں خون عطا کریں گے. گاؤں والے پریشان، ایک بوتل $100 کی ہو اور لوگ کہیں ہم فری میں دیں گے. 25,000 کی ایک بوتل، وہ کہیں ہم فری میں دیں گے. سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، انہوں نے خون کی ڈونیشنز دی. وہ پریشان ہو گئے تم ہمیں خون دے کیوں رہے ہو؟ اب آغا زکزکی کا جب یہ تم پوچھیں نا خون کیوں دے رہے ہو تو بولو ہم تمہیں لے کر جاتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں. پھر سب کو وہ امام بارگاہ میں لے کر آئے. پھر آغا زکزکی نے بتایا کہ ہم خون دے کیوں رہے ہیں. کہ ہمارا خون تو کچھ بھی نہیں ہے. حسین نے انسانیت کے لیے کربلا میں اپنے اکبر کا خون قربان کیا تھا.
جب انہوں نے سنا ایسی ہستی کو یہ ماننے والے ہیں، ملینز میں انہوں نے شیعہ بنائے اپنے ایک اچھے گول کی وجہ سے، اچھی سوچ کی وجہ سے. تو جو آپ کے ایکشنز ہوں ان کے پیچھے تھیوری ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے ریزلٹس بہتر سے بہتر ہونے چاہیے. عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام امام حسین پہلے. اگر میں کوئی ایسی مجلس کروں، پورا مجمع واہ واہ کرے، نعرے مارے، تبرہ بازی ہو، اس سے اگر شیعت کو نقصان ہو تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجلس کا مطلب یہ ہے کم از کم جو سننے آ رہے ہیں ان کو امام حسین سے قریب کیا جائے، اور جب یہ حسین کے قریب ہوں گے ان کے کردار کو دیکھ کر سارے پاکستانی حسین کے قریب ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ تو جہاں کہاں بھی اچھا کام ہو رہا ہے اس کو انسان سپورٹ کرے. اچھے کام کے لیے ہمیشہ مومن پیش قدم ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ مقصد انسان یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اپنی تربیت کرے. پہلے خود کو جدا کرو جو تم نہیں ہو. میں نے کئی ایسے جوانوں کو دیکھا، جاب ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، شادی کر لی، بچے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے گویا انسانیت کا مقصد پورا کر لیا. مقصد انسانیت یہ تو اپنی تربیت کرے. تعریف انسان کیا بنی؟ انسان وہ ہے جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ذہنوں میں جملہ بٹھا لیجیے. انسان وہ ہے جو لامحدود انلمیٹڈ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے، انلمیٹڈ تربیت پا سکتا ہے. مطلب آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھا کریں جس سے آپ کے وجود میں کیا پیدا ہو، ترقی پیدا ہو. اور صرف علم نہیں، علم تب تجھے فائدہ دے گا جب یہ جو مشین خدا نے دی ہے اس کا پاور زیادہ. آپ گاڑی چلاؤ، گاڑی میں اگر بریک نہ ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑی، وہ گاڑی بھی تباہ ہوگی اور ڈرائیور کو بھی کیا کرے گی، مار دے گی. تو مومن ایمان، اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ متقی کو بیٹی دو، متقی کے ساتھ کاروبار کرو، متقی فرد کے ساتھ دوستی کرو. علی امام المتقین ہے، سلمان متقی تھے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقویٰ اللہ سے ڈرو. یعنی ڈر مطلب نہیں، تقویٰ مطلب متقی وہ ہوتا ہے جس کی بریک بہت مضبوط ہوتی ہے، جس کی بریک فیل ہو وہ شمر، جس کی بریک کام نہ کرے وہ حلبے سے دور ہو جاتا ہے. اب تم سمجھو یہ وجود، یہ گاڑی ہے، ڈرائیور کون ہے اس کا؟ روح. شکم مادر میں دو چیزیں گئیں، دنیا سے کیا گیا؟ نطفہ. عرش الہی سے کیا آیا؟ روح. دو چیزوں کا تو میلاب ہے. نطفے کو ترقی ملی، کیا بنا؟ جسم. روح کہاں پہ آیا؟ جسم میں آیا. تو راکب ہے، یہ مرکب ہے، تو اس پہ سوار ہے، تو اس کا ڈرائیور ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ڈرائیور ہیں، لیکن انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہ انسان کو ڈرائیو کرتا ہے. یہ میری سنے، لیکن میں کس کی سنتا ہوں؟ اس کی سنتا ہوں. اس کے بجائے کہ میں اس کو چلاؤں یہ مجھے چلاتا ہے. بندہ روڈ پہ چل رہا ہے، نگاہ نامحرم پہ پڑ گئی، جسم نے دیکھنا ہے. روح اگر یہ کام کرے گی تو روح کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. عالم برزخ میں یہ بیمار ہو جائے گا. موضوع فرماتے بریک ہے کہ نہیں؟ اگر بریک لگا دی تو مطلب تمہاری جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. اب حدیث سننا میرے چھٹے امام جعفر صادق. تو ایک چیز کو ڈیفائن کرو، جسم کی ضرورتیں الگ ہیں، روح کی ضرورتیں، ان دونوں کو مکس نہ کرنا. کبھی کبھی ہم جسم کی ضرورت کو روح کی ضرورت سمجھتے ہیں، کبھی روح کی ضرورت کو جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں. یعنی لامحدود روح کو خدا نے محدود جسم میں ڈال دیا. یہ کمال پروردگار عالم تھا. روح کی خواہش لامحدود، جسم کی خواہش محدود ہے. جب تک ان دو چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرو گے تمہارے وجود میں ترقی پیدا نہیں ہوگی. روح کے اندر بریک ہونی چاہیے. تو روح کو کبھی عقل بھی بولا گیا. اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ الروح.
اول ما خلق اللہ قلم، کبھی کہتا ہے میں نے قلم بنایا، کبھی کہتا ہے پہلے میں نے عقل. یہ ساری چیزیں ایک ہیں، نام مختلف ہیں. تو روح کا پاور زیادہ ہے، روح کبھی عقل بھی. عقل میں نے پچھلے سال اشرے میں کہا تھا کہ جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے، عربی میں اس کو عقل بولتے ہیں. کسی چیز کو باندھا جائے اس کو عقل بولتے ہیں. اس میں عقل نہیں جس میں بریک نہیں. جب بریک نہیں ہوتی وہ بندہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. کل میں نے مثال دی، اگر مومن کو بولا جائے مومن غصہ نہیں کرتا کہ مولانا مجھ میں کنٹرول نہیں ہے، تو جب کنٹرول نہیں ہو تو حیوان بن جائے گا. مسلم سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی میں فرق یہ ہے کہ میں نے کہا آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی کتا کتے سے شادی کرے. یہ نیچر کے اگینسٹ ہے. بکری کے سامنے لاکھ گوشت رکھ دو نہیں کھائے گی، گھاس نہیں کھائے گی. شیر کے سامنے کتنی بھی گھاس رکھو، بہترین ویجیٹیرین کھانا بنا کے رکھو، وہ نہیں کھائے گا. کیونکہ جو نیچر اللہ نے بنائی ہے وہ اسی نیچر پہ چلتا ہے. لیکن انسان اپنی روح کے اگینسٹ چلتا ہے. تبھی خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے. یعنی آج تک آپ نے نہیں دیکھا کوئی کتا کتے سے شادی کرے. لیکن آ جاؤ آپ کو دکھاؤں گا مرد آج مرد سے شادی کرتا ہے. مسجدوں میں گناہ، مدرسوں میں گناہ. کیا اس نے دین نہیں پڑھا؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا حضرت لوط کی پوری سورہ آئی ہے اس نام سے؟ لیکن جب انسان تنزلی کی طرف جاتا ہے تو حیوان سے گر جاتا ہے. کتا بھی یہ کام نہ کرے جو انسان کرتا ہے. مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ معاشر ان کی سوچ یہی ہے کہ جو بدن کو چاہیے وہ اسے دو. امام حسین فرماتے ہیں نہیں، بدن قربان کرو پر روح کو بچاؤ. بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جاؤ. دعا کرو خدا مجھے مقام شہادت عطا کر. گولی سے بدن مرتا ہے تو مرے، تلوار سے گردن کٹتی ہے تو کٹے، زہر سے بدن مرتا ہے تو مر جائے، لیکن روح کو بقا ملے. شہادت مومن کے لیے ناز ہے، کیونکہ موت اس کے لیے موت نہیں ہے، موت پیدائش کا نام ہے. کیوں کہا شہید کے پر ہوتے ہیں؟ جیسے یہ اللہ کی راہ میں یہ جسم امانت الہی ہے، اللہ کے لیے قربان کرنا. تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں آیا، جسم تیرا خادم ہے. کیسے اللہ کا نوکر بنا، اللہ کا عبد بنا. یہ جتنی کائنات میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ اسی لیے دی ہیں تاکہ رب عالمین کی خدمت میں ان کو استعمال کر، نہ کہ ان کو جسم کی خدمت میں استعمال کر. لیکن جب معاشرہ گرتا ہوا آتا ہے، جب انسان جسے پتہ ہی نہیں کہ انسان کیا ہے، ایسے ایسے جوان. میں بارہا اس چیز کو کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ کئی جوان پاکستان میں دیکھ رہا ہوں بڑی دلی خواہش رکھتے ہیں ہم یورپ جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں. ظاہر کمائی وہاں زیادہ ہے، مہینے میں $2-3,000 بندہ کمائے تو کس کو برا لگتا ہے؟ ہر بندہ کہے گا مجھے. اچھی باتیں، جاؤ کماؤ، پیسے یہاں بھیجو، اپنے ملک کا فائدہ کرو. ہالینڈ میں ایک مومن بتاتے ہیں کہ مولانا دھڑا دھڑ کوئٹہ سے، پاراچنار سے، یہاں سے ابھی بھی جا رہے ہیں کافی لوگ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز ایڈمنسٹریشن جو لوگوں کو دیتے تھے، PR دیتے تھے یا پاسپورٹ جو بھی دیتے تھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی فائدہ کیا ہے لوگوں کو نیشنلٹی دینے کا؟ کیوں کہ یہاں آتے ہیں کماتے ہیں سارا کچھ پاکستان بھیج دیتے ہیں، ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں، جتنا کماتے ہیں پاکستان کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم پاگل نہیں ہیں کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں. شیطان بڑی پلاننگ کرتا ہے. آپ سمجھتے ہو ایسے ہی فری میں آپ کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، بڑی محبت ہے ان کو مسلمانوں سے. جب قرآن صریحاً کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں بٹھا دو. جس دن تم نے سوچا نا یہ میرے دوست ہیں، اسی دن مار کھا جاؤ گے. خمینی بہت پہلے کہہ کر گئے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. اب بندہ شیطان کے ساتھ ہاتھ ملائے، شیطان کے ساتھ دوستیاں کرے، سمجھے اس سے مجھے فائدہ ملے گا. لیکن ہمارے ملک میں جھگڑا یہی ہے، ایک بندہ بولتا ہے شیطان ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں دوست ہے. جب عقل بندے کی خراب ہو جائے، جب اسے صحیح غلط کی پہچان ہو تو دشمن کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھیجنے دو، جتنا پیسہ یہ پاکستان بھیجتے ہیں بھیجنے دو. کا کیا مطلب؟
کہ یہ پیسہ بھیج رہے ہیں، بھیج کے کیا کریں گے؟ وہاں گھر بنائیں گے، جائیدادیں بنائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ ان کے بچے جب بڑے ہوں گے وہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے پاکستان میں بنایا ہے وہ سارا بھی یہیں واپس لے کر آئے۔ میں یو کے کی فیملی کو جانتا ہوں، والد ان کے پروفیسر تھے بیچارے، کراچی میں 3-4 گھر بنائے، ہاں بڑا شوق تھا، بچے آ کے یہاں رہیں گے، بچے آ کے وہاں رہیں گے، اور جیسے اس بیچارے کا انتقال ہوا بیٹے نے سارے گھر بیچ کے، بھائی اس سوسائٹی میں جب بندہ بڑا ہوتا ہے یہاں نہیں آتا، بڑا مشکل ہے مدینے کو چھوڑ کے بندہ کربلا جائے، آسائشیں چھوڑ کے بندہ زحمتوں میں جائے، کون لگژری لائف کو چھوڑتا ہے؟ پاگل ہے وہ لوڈ شیڈنگ میں آ کے رہیں گے، ساری آسائشیں چھوڑ کے یہاں پہ آ جائیں گے، ایجوکیشن ان کی فری ہو، ہیلتھ ان کا فری ہو، کام کرے نہ کرے حکومت ان کو نکما بنا کے گھر میں پیسے دیتی رہتی ہو، پاگل ادھر آئیں۔ تو ابھی جو ریسنٹلی وہاں جوان گئے کہتے ہیں مولانا ہم کیا کریں، ظاہر ہے 2-3 مہینے اسٹوڈنٹ بن کے گئے، ایک بیچارے اٹلی سے جوان فون کرتا ہے مولانا میں تو پاگل ہو رہا ہوں یہاں پہ، میں کیا ہوا؟ کہ جگہ جگہ گناہ، جگہ جگہ گناہ، اہل بیت فرماتے ہیں آنکھوں کو بچاؤ، ہم کیا کریں مولانا، کلاس میں جاتے ہیں گناہ، روڈ پہ جاتے ہیں گناہ، میں نے کہا شادی کر لو۔ وہ ماں باپ کہتے ہیں نہیں تو پیسے بھیج پہلے، اتنی جلدی تیری ہم شادی کریں گے، اتنا خرچہ کر کے تجھے بھیجا ہے، کہ وہ بھی جب تک پیار نہیں ملتی، شادی، اسپانسر ویزا، یہ ہم کیا کروں؟ میں نے کہا تو کنویں میں خود کودا ہے، اب یہاں صبر کر یا پاکستان آ کے شادی کر۔ کہ وہ منع کرتے ہیں نہیں نہیں آنا، اچھا کما رہا ہے، مہینے پہ 2-2 لاکھ بھیج رہا ہے، مطلب جوان کے روح کی ویلیو نہیں ہے، پیسے کی ویلیو ہے۔ تو کئی جوان کہتے مولانا کہ میں کہتا نہیں، پڑھنے جاؤ، ایجوکیشن حاصل کرنے جاؤ، ہنر سیکھنے جاؤ، پیسہ وہاں کماؤ، لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو وہاں لے کر نہیں جاؤ۔ ہمارے دوست جاننے والے جاتے ہیں، 4 مہینے وہاں کام کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں، بچے یہاں رکھے ہوئے، گھر یہاں رکھے ہوئے، کیونکہ اس زمین میں جو پودا لگتا ہے وہ بڑا ہو جائے تو خالص نہیں ہوتا۔ یہاں اتنا بندہ اسٹرک ہو کے 24 گھنٹہ بچوں پہ بیٹھے، ٹائم نہیں ہے کسی کو، ہر چیز، یعنی وہاں بندہ مقروض ہوتا ہے، 25-26 سال تک قرضے کی زندگی گزار کے مرتا ہے۔ گھر آپ کو ملتا ہے مورگیج پہ، گاڑی ملتی ہے مورگیج پہ، تو زندگی کا جو گول بنانا، ہدف بنانا، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا، ایسا نہ ہو تم مال کے لیے جائے لیکن تباہ ہو کر واپس آ جائے۔ ایرانی خاتون، ایران کی ایکٹر تھی، ایران سے چلی گئی جرمنی، اب رہی اب جو جرمن ہے وہ بڑا مشکل سے پاسپورٹ دیتے ہیں، 7 ایئرز 8 ایئرز، کبھی 11 ایئرز بھی لگ جاتے ہیں، تو اس ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے، تو اس کو نہیں دے رہے تھے۔ اب کوئی ریزن تو ہونا چاہیے نا، وہ کبھی ایران کیوں چھوڑ کے آئی ہو؟ آپ پاکستان سے جاؤ گے بولیں کہ بھائی کیوں، یا تو اسٹوڈنٹ ہو بندہ ایک لمبا عرصہ رہے، یا ریفیوجی اسائلم لو، مطلب میری جان کو خطرہ ہے۔ عام لوگوں کی بات نہیں، مولوی یہاں سے جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے، جھوٹ یہ فائر ہے پاکستان سے بھیجتے ہیں، بس پاسپورٹ کے لیے 100 جھوٹ۔ قرآن کہتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے میں اسے رسوا کر دیتا ہوں۔ پھر 7ویں امام فرماتے ہیں جھوٹ مصلحت میں بولو، کسی کی جان کو بچانے کے لیے، کسی کی عزت کو بچانے کے لیے، کسی کے ناموس کو بچانے کے لیے۔ کبھی کبھی بولا بیوی کے ساتھ بھی بولا کرو، یہ بھی 6 امام فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ اللہ نے رکھا ہے، تو بعض اوقات عورتیں مانتی نہیں ہیں نا، جھوٹ بول کے منوانا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم ہر شے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولو۔ ایرانی ایکٹریس نازنین اس کا نام تھا، جرمنی گئی، وکیل نے بولا نہیں آپ اسٹرانگ ریفیوجی اسائلم کرو، ایران میں کوئی خطرہ نہیں، طالبان نہیں، بڑا امن و امان، بہترین ملک ہے، کیوں چھوڑ کے آئی ہو؟ تو ایک ہی راستہ ہے، تم یہ بولو کہ میں شیعہ تھی اب کرسچن ہو گئی، اور مکتب ہمارے یہاں کیا ہے جو اپنے مذہب کو چھوڑے وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ موت ہے۔ ایران میں تو حکومت اسلامی ہے، جو مرتد ہو جائے وہ تو پھانسی پہ لٹکتا ہے، کہ یہ اسٹرانگ کیس ہے۔ اب آپ نہیں بولیے گا کیونکہ یہاں پھانسی نہیں ملتی، آپ مرتد بھی ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ایران کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مولانا راستے بتا رہا ہے پاسپورٹ لینے کے لیے، راستے نہیں بتا رہا، تو اس نے بولا میں مرتد ہو گئی،
مطلب میں نے شیعہ مذہب چھوڑ دیا، پاسپورٹ دو مجھے۔ انہوں نے بولا ہمیں یقین نہیں آتا۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ غسل تعمیم بولتے ہیں، جو کرسچن ہوتے ہیں نا، وہ ایک پانی ہوتا ہے سوئمنگ پول کی طرح چھوٹا سا، اس میں جا کے ڈبکی لگا کے غسل دیتے ہیں۔ پھر اس نے وہ ویڈیو بنائی کہ دیکھو بھائی میں غسل بھی لے چکی ہوں۔ اس کے بعد بھی اس کو پاسپورٹ نہیں ملا، علی کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، آخر میں خسر الدنیا والآخرہ۔ ایک ہوا ہوتا ہے، یہ مل گیا تو پتہ نہیں مجھے سب کچھ مل گیا۔ چھوٹے چھوٹے جوان دیکھیں 17 سال کے 18 سال کے، پاگل کر دیتے ماں باپ کو، آئی فون لے کر دو، آئی فون لے کر دو، پتہ نہیں جیسے آئی فون ان کو ملا تو دنیا مل گئی۔ اور جب مل جاتا ہے بندہ مہینے میں بور ہو جاتا ہے، کیونکہ تو آئی فون کے لیے نہیں بنا، آئی فون تیرے لیے بنی ہے۔ تو کیوں خود کو تباہ کر رہا ہے ان چیزوں کے لیے؟ تیری ویلیو بہت زیادہ ہے، کیوں خود کو سستا بیچ رہا ہے؟ تیرا خریدار حسین ابن علی ہے، تیرا خریدار علی ابن ابی طالب ہے، تجھ سے تجارت خدا کر رہا ہے، کیوں سستا خود کو شیطان کی دربار میں بیچتا ہے؟ ایک نکاح حرام کے لیے بیچ رہا ہے تو خود کو۔ تو یہ سوچو جو قدم اٹھا رہے ہو کیا حاصل ہوگا؟ دنیا مل جائے گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آج سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، دشمن کو پتا ہے کہ تبلیغ کرے گا مولوی، سیدھی بات ہے، مولوی لوگوں کو سمجھائے گا یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ کہ ایک کام کرو، مولویوں کو مصروف کر دو تاکہ یہ تبلیغ ہی نہ کرے، مرغوں کی طرح ان کو آپس میں لڑا دو تاکہ یہ لڑتے رہیں، تبلیغ نہیں ہوگی۔ آج پورا سوشل میڈیا کھولے، بریلوی اہل حدیث کو ٹوک رہا ہے، اہل حدیث بریلوی کو ٹوک رہا ہے، اور یہاں بھی 4-5 شیعہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہاں سے بات کرے تو وہ بھی تیار ہیں، ہم بھی فیصل اپنا ایک اپنا کلپ نکال کے ان پہ بات کریں۔ پوری قوم تباہی پہ لگی ہوئی ہے، ایکٹر، ایکٹریسز، سیاستدان، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، شراب پینے والے، سنیما میں گمراہی پھیلانے والے بڑے سکون سے کر رہے ہیں کہ مولوی کو ہم نے اچھے کام پہ لگا دیا ہے۔ اصل عالم کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی تعظیم کرے، عالم کا کام یہ ہے وہی کام کرے جو امام حسین نے کیا۔ سب سے بڑا قصور منبر پہ آنے والے اور بانی مجلس کا ہے۔ آنے والی کی نیت یہ ہے کہ وہ پڑھوں مجمع خوش ہو جائے، بانی مجلس کی نیت یہ ہے اسے بٹھاؤں جو زیادہ سے زیادہ مجمع جمع کرے تاکہ میری واہ واہ ہو جائے۔ یہ کہتا ہے مجمع راضی ہو جائے تاکہ میری واہ واہ ہو جائے۔ اس بیچ میں رضا خدا ختم ہو گئی، اس بیچ میں امام حسین کی رضا ختم ہو گئی۔ یہ دو بڑے قاتل معاشرے کے، جو مولویوں کو بلاتے ہیں اور جو مولوی منبر پر آتے ہیں۔ شرعی فتویٰ بتا رہا ہوں، جس عالم کو پتا ہو کہ اس معاشرے میں ایک جماع بے حجاب ہے، ایک جماع زنا کی طرف جا رہا ہے، نامحرم کے تعلقات بڑھ چکے ہیں، لوگ نماز سے دوری ہیں، اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو، اس پہ شرعاً واجب ہے 1 گھنٹہ بھی پڑھے تو اسی موضوع پہ پڑھے جو بیماریاں لوگوں کے بیچ میں ہیں۔ اگر نہیں پڑھتا یہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے۔ تو اگر خیبر و خندق سنانا شروع کر دے، کیا لوگوں کو پتا نہیں خیبر و خندق؟ تو یہ بتا کہ علی میدان خیبر و خندق میں شجاع تھے، یہ شجاعت تیرے اندر ہے؟ علی مرحب کے سامنے کھڑے ہوئے، علی عمرو بن عبدود کے سامنے کھڑے ہوئے، تو آج کے مرحب کو تلاش کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تاریخ کے قصے سنا کے کیا ملتا ہے انسان کو؟ پوری تاریخ اسلام سنا دوں اور آپ پہ ذرہ برابر فرق نہ پڑے، کیا فائدہ؟ کہ صبح سے شام تک سنتے رہو سیدہ سکینہ اتنی مظلوم تھی، بی بی کو تماچے لگے، اور تو خود جا کے مثلا اپنی بچی کو تماچے مارے، اس پہ ظلم کرے، پھر تیرے رونے کا فائدہ کیا؟ تو خود پہ رو، وہ صفت تو پیدا کر، ابھی تجھے تبرہ تولا کا پتہ نہیں ہے۔ تو تہذیب جب تک تو اپنی نہیں کرے گا، ہدف خلقت تو نہیں سمجھے گا، 70 سال کا ہو کے دنیا سے چلا جائے گا، اور جب بدن سے روح نکلتی ہے اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے میں کیوں آیا تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا۔
اس وقت کہے گا رب ارجعونی، اے میرے خدا مجھے واپس پلٹا دے تاکہ میں وہ کروں جس کے لیے تو نے بھیجا تھا۔ آواز آئے گی کلا کلا اب دیر ہو چکی ہے۔ تو سمجھ تو اپنی تربیت کرنے آیا ہے، عقل کو مضبوط کرنے آیا ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرنا، لذتیں حلال سے بھی مل جاتی ہیں۔ مومن کا کام کیا ہے؟ ایک اچھے، جس کو اللہ نے پیسہ دیا، جس کو اللہ نے قدرت دی، جس کو اللہ نے توانائی دی، وہ 4 جوانوں کی شادی کرا سکتا ہے، مطلب 4 جوانوں کو زنا سے بچا سکتا ہے۔ یہ وہی کام ہے جو مولا علی کرتے تھے۔ ہاں، 4 بدحجاب بچیوں کو اگر بچائے، جب اس بچی کی شادی نہیں ہوگی یہ روڈ پہ گھومے گی، جب اس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہوگا، یہ پیسے کی تلاش، کئی چیزیں ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، پر مجھے پتا ہے میں روم میں بند رہنے والا مولوی نہیں ہوں، لوگوں کی زندگیاں دیکھتا ہوں، معاشرہ گھومتا ہوں۔ آج کسی کا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے، سوشل میڈیا پر ہے۔ ایسی بچیاں جنہوں نے یہ جو پہنتی ہیں چوڑیاں، صرف ایک چوڑی کے لیے اس نے اپنی عزت گوا دی۔ خواہش انسان کو مرواتی ہے نا، کوئی سستا بکتا ہے، کوئی مہنگا بکتا ہے نا۔ 1000 روپے کے لیے کوئی اپنی عزت کو بیچ دے، کیوں؟ کیونکہ غربت ہے۔ مولا فرماتے غربت انسان کو چور بناتی ہے، غربت انسان کو زانی بناتی ہے، غربت انسان کو فاسد بناتی ہے۔ اب اگر میرے پاس صلاحیت ہے، میں 4 جوانوں کی شادی کرا سکتا ہوں، 4 بچیوں کے اچھے رشتے کرا سکتا ہوں، 10 لوگوں کو جاب دلا سکتا ہوں، یہ وہی کام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، یہ وہی کام جو انبیاء کا تھا۔ انبیاء معاشرہ سازی کرتے تھے۔ ایک طرف میں بولوں نامحرم مرد نامحرم لڑکی کے ساتھ نہ ملے، اور یہ چین چلتی ہے کہ بیوی بیمار ہو جائے تو مرد ڈاکٹر کو نہ دکھانا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ مولانا کراچی میں ڈاکٹر نہیں مل رہا، حیدرآباد چلے جاؤ، حرام ہے کہ عورت مرد کو دکھائے، مرد عورت کو دکھائے۔ بڑی آسانی سے ایک لیڈی ڈاکٹر کے نیچے اپنا دانت بنواتا ہے، مولانا ہاتھ تھوڑی لگا رہی ہے، منہ سے ملا ہوا ہے، اندر میں خوش ہو رہا ہے، نفس کو راضی کر رہا ہے، علی کو ناراض کر رہا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو بندوبست بھی تو ہونا، پھر لیڈی ڈاکٹر بھی تو ہونا، پھر گائنی ڈاکٹر بھی تو ہونا، پھر بچے پیدا کرنے والی ڈاکٹر بھی تو ہونا۔ جب معاشرے میں سارے مرد ہوں گے تو یہ بیچاری خاتون کہاں جائے؟ تو یہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے نا۔ یہ خواتین سوچیں نا کہ ہم کن شعبوں میں جائیں جس سے عفت بچے، جس سے حیا بچے، جس سے امام زمانہ کا سسٹم بچے۔ نظام کا مطلب ہے، نظام اسلامی کا کیا مطلب ہے؟ نظام اسلامی کا مطلب ایک ایسا معاشرہ جس میں غربت نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں چوری نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں محرم اور نامحرم کے تعلقات کا ایک فاصلہ رکھا جائے۔ میں 12 کہتا ہوں، ہمارے بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو۔ ایک بڑے امیر ہمارے مومن تھے، مولانا میں سوسائٹی بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ مولانا 1 ارب کما لوں گا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو قارون کی دولت جمع کر رہے ہو، یہ کوئی ہدف تھوڑی ہے۔ میں نے کہا شیعہ سوسائٹی کا مطلب ہے ایک ایسی سوسائٹی بناؤ جس میں نظام امام زمانہ ہو۔ کیا مطلب نظام امام زمانہ؟ انچولی بن گئی، رضویہ بن گئی، نیو رضویہ بن گئی، اور بھی سوسائٹی، سب کی نیت لالچ والی ہے۔ 1000 کا پلاٹ خریدیں، 10 لاکھ میں بیچیں۔ یہ قبر میں لے کر جاؤ گے اتنا پیسہ؟ تم نے سوچا کہ ان جوانوں کی غیرت کو کیسے بچایا جائے، خواتین کے پردے کو کیسے بچایا جائے؟ سوسائٹی کا وہ سوسائٹی کسی کام کی نہیں، جعفر تیار کوئی بھی سوسائٹی کا جس طرح بحریہ ٹاؤن والا بحریہ ٹاؤن بناتا ہے، وہ سوچ آپ کی ہونی چاہیے۔ ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر فیسلٹی دوں۔ کون سی فیسلٹی؟ اسلامی فیسلٹی۔ مطلب میرا بچہ میری سوسائٹی میں میرے اسکول میں جائے جس میں بچیاں بچے الگ ہوں، اسی سوسائٹی میں یونیورسٹی ہو جس میں بچے بچیاں الگ ہوں، اسی سوسائٹی میں ایک ہاسپٹل ہو، اس میں لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوں، جین ڈاکٹرز بھی ہوں، کہ اگر میری بیوی بیمار ہو جائے اس کے لیے وہ فیسلٹی موجود ہو کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کو دکھائے۔ پورا اسلامی سسٹم بنا۔ امام زمانہ کیا کریں گے؟ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں لگائیں گے نا۔ وہ اسباب اور علل جس کے ذریعے سے بندہ گناہ میں پڑتا ہے امام وہ دور کر دیں گے۔ کل میں نے کہا جوان شادی کیوں نہیں کرتا؟ خواب بڑھیں، 50,000 کی نوکری مل جائے، محنت کرو۔ یہ میں نے سخت حدیث کسی اور امام بارگاہ میں پڑھی، سب جوانوں کو کہہ رہا ہوں، 25 سال کا تو ہو گیا ابھی بھی باپ کا کھا رہا ہے۔ یہ ننگ ہے کسی علی والے کے لیے۔ جس دن سے تیرے بازو میں طاقت آئی نکل جا، اپنا کھا۔ جو باپ نے بنایا وہ اس نے بنایا، اس کی محنت تھی، تیری محنت کیا ہے؟
وہ عرص کا ایک اپنا سلسلہ ہے جو مرنے کے بعد تجھے ملے گا، لیکن تو محنت کر، تیرا ہنر کیا ہے؟ نہیں لیٹا ہوا ہے مولانا، باپ کا مل رہا ہے، باپ کا کھا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تیرے اندر کوے جتنی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ آج تک دیکھا ہے کوا بولے میرا بابا لا رہا ہے میں بیٹھا ہوں؟ یعنی تیرے اندر ایک مرغی جتنی، ایک گدھے جتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھی صبح سے شام تک کماتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ریڑھی لگاتا تھا، علی نے یہ نہیں کہا میں سمجھ تو ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، علی کے لیے نہ، میں تو علی والا ہو کے ریڑھی لگا رہا ہے، نہیں، علی فخر کرتے تھے تو کچھ بھی کر پر رزق حلال کے پیچھے جا، تو حرام سے کروڑوں کما، دنیا تیری واہ واہ کرے گی پر علی واہ واہ نہیں کریں گے۔ اس شکم کو جہنم کی ایندھن سے نہ بھرنا، پاک کمائی لے کر آنا، اسی پاک کمائی سے پاک بچے پلتے ہیں، پاک بچے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہدف لے کر تو دنیا میں آیا ہے۔ جب تک تمہاری زندگی میں بارڈرز نہیں ہوں گے، بھائی سمپل بات بتا رہا ہوں، کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہو ہائی وے پہ، لوگ کہتے ہیں مولانا تولا اور تبرہ کیا؟ آسان مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ ہائی وے پہ جا رہے ہو، ایک مقصد ہے کہ میں کہاں پہنچوں؟ حیدرآباد پہنچوں۔ حیدرآباد مقصد ہے، مقصد پہ پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے، اس راستے کے اطراف میں 2 بارڈر ہیں۔ یہ بارڈر کیوں لگتے ہیں؟ تاکہ گاڑی ٹریک سے نکل نہ جائے۔ علماء فرماتے ہیں ان بارڈرز کا نام ہے تبرہ۔ جس راستے پہ چل رہا ہے یہ ہے تولا۔ اگر تیری زندگی میں بارڈرز نہیں ہیں، تبرہ کا مطلب یعنی وہ بارڈرز جو تجھے راستے سے ہٹنے نہ دیں، اسے تبرہ کہتے ہیں۔ اگر تیری زندگی میں تبرہ نہیں، مطلب بارڈرز نہیں، جب بارڈرز نہیں تو کبھی روڈ کے ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی مقصد و ہدف تک پہنچ نہیں پائے گا۔ بیزاری جب تک تیرے اندر گناہ سے نہیں ہے، تو گناہ سے بیزاری تب آئے گی جب تو معرفت پائے گا کہ دنیا کی ہر لذت کو کیا ہے؟ فنا ہے، باقی نہیں ہے۔ انگریز پتہ ہے شراب کیوں پیتے ہیں؟ سیٹرڈے سنڈے نائٹ روڈ پہ لیٹے رہتے ہیں، اتنا پیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کپڑے گندے، گاڑیاں گندی، ہوش میں نہیں ہوتے۔ کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ معنویت نہیں ہے، روحانیت نہیں، بور ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے، شراب پی کے اپنی عقل کو ظاہر کرتے ہیں۔ نارملی ایک مومن جتنا اپنی جسمانی لذتوں سے مزہ لیتا ہے کافر نہیں لے پاتا۔ زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، یعنی آپ جتنا مزہ لیتے ہیں نارملی، جو بھی لذتیں نکاح ہے، کھانے کی لذتیں، جتنی لذتیں حلال کے ذریعے سے آپ لیتے ہیں نا، اسے وہ لذت تب تک نہیں ملتی جب تک وہ شراب نہ پیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 1000 سال پہلے ایک جوان اپنی زندگی میں کتنی بدحجاب خواتین کو دیکھتا ہوگا۔ مثلا مولا علی کے زمانے میں ایک جوان کتنی بدحجاب خواتین کو دیکھتا ہوگا، میکسیمم 10، کیونکہ ساری حجاب کرتی تھی، اپنے شہر میں رہتا تھا۔ آج کا جوان اپنی زندگی میں کتنی بدحجاب عورتوں کو دیکھتا ہے، گھر میں بیٹھے اپنی موبائل پہ سینکڑوں۔ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے، پھر شادی بھی کرے گا نا، بیوی کے ساتھ راضی نہیں رہے گا، گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ ایران کے بوڑھے بتاتے تھے، کہتے تھے مولانا صاحب پہلے تو ظاہر عورتیں میک اپ کرتی نہیں تھیں، ایران میں آج بھی بعض جگہوں پر وہ بھی کافی خراب ہو چکے ہیں، لیکن جو مذہبی آج بھی فیملیز ہیں تو جو کنواری خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے آئی برو نہیں بناتی، مطلب میک اپ یہ بھی ایک تزئین ہے نا انسان، نہیں مطلب بال سے مل جاتے ہیں، جب تک ان کا نکاح نہ میک اپ نہیں کرتی کنواری لڑکیاں، مذہبی طبقے کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے مولانا جب ہم کہہ رہے آج کا جوان اتنا ہوس باز کیوں ہے، اس کا دل ہی نہیں بھرتا، شادی ہو جاتی ہے، بیوی مل جاتی ہے، بعض اوقات یہ جو چشم چراں لوگ ہیں جن کی آنکھیں ایک جگہ ٹکتی نہیں ہیں، جگہ جگہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی یہ سکون نہیں دیتے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے۔ تو مولانا میں نے کہا ایشو یہ ہے کہ جب ہم تھے جوان
تو ظاہر ہے اتنا ٹی وی نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، عورتیں اتنا سنگھار کر کے نکلتی نہیں تھیں. کہ ہم میک اپ میں اگر کسی خاتون کو دیکھتے تھے وہ شادی کی رات دیکھتے تھے، اس سے پہلے تو دیکھتے ہی نہیں تھے. اگر اس جس سے شادی ہو رہی اسے ہم نے کبھی دیکھا بھی ہوا تھا، اس کے آئی برو سیٹ نہیں تھے، اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، اور وہی لڑکی جب شادی کی رات میک اپ کر کے آتی تھی ہمیں کائنات کی حسین ترین لڑکی لگتی تھی. کیا بولا نا، آج کل ہر لڑکی شادی کی پہلی رات والا میک اپ کر کے روڈوں پہ گھوم رہی ہے. انسان سیر ہو جاتا ہے. جب آپ سیر ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہو حل من مزید، حل من مزید، مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھے. اب جب اس نے اس کو کئی شادی کے فنکشنز میں، روڈ پہ، یونیورسٹی میں فل میک اپ میں دیکھا ہے، اب جب شادی ہوگی وہی میک اپ کر کے آئے گی، کوئی نئی چیز تو اس کے لیے ہوگی نہیں کہ یہ تو میں کل ہی دیکھ چکا ہوں. تمہیں جدت نہیں رہے گی. تو جو جتنا متقی ہوتا ہے شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی میں اتنا سکون ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھاؤ گے مزہ نہیں آئے گا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد افطاری پہ مومن کیسے ٹوٹتا ہے. اللہ دوڑا دوڑا کھانے کی طرف جاتا ہے، وہی شربت، وہی روح افزا، وہی پکوڑے، لیکن روزے میں اس کو وہ مزہ آتا ہے. بھوک ہے نا. تو جب متقی بنو گے پھر حلال لذت کی طرف جاؤ گے تو اس لذت میں تجھے کیا ملے گا؟ مزہ آئے گا. اس لذت میں کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. لیکن صبح سے شام تک ٹی وی پہ یہ ایکٹریس، وہ ایکٹریس، وہ ایکٹریس. اب اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ ہزاروں لڑکیاں ایکٹنگ کے شوق میں انٹرویو دیتی ہیں. ان ہزاروں لڑکیوں میں سے چند لڑکیاں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے. اب دن رات ایک ڈرامہ، دوسرا ڈرامہ، ایک فلم، دوسری فلم، اب انہی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے. اب اس کے ذہن میں ایک تصویر بیٹھ گئی، اچھا بیوی چاہیے کیسی؟ فلاں جیسی. کوئی ہزاروں میں 10 ہیں، اب پورے گاؤں ڈھونڈے گا کچھ نہیں ملے گی. اب کیا ہوتا ہے؟ گناہ نے حسرت پیدا کی، اب شادی کر لی، اب بیوی کو دیکھے وہ کم نہیں، مجھے تو وہ اب ذہن میں وہ بیٹھی ہوئی ہے. ابن ملجم نماز توڑ دی اس نے، اللہ اکبر کو تامہ گزری، قل اللہ بھول گیا. یعنی یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے. لیکن نگاہیں جھکی ہوتی، آنکھوں میں حیا ہوتا، عفت ہوتی. تو جتنا حرص پیدا کرو گے اپنا نقصان کرو گے، جتنا گناہ میں جاؤ گے اپنا نقصان کرو گے. لیکن جتنا گناہ سے بچو گے اللہ تیرے وجود میں کیا رکھے گا؟ سکون رکھے گا. جس بندے میں حرص ہو، کل میں نے مثال دی، سفرے پہ جتنے کھانے ہوں پھر بھی بے سکون ہوگا. لیکن جس میں حرص نہیں ہو اپنی دال روٹی پر بھی سکون سے بیٹھے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے جناب یوسف کا قصہ سنانا تھا لیکن قصہ کافی لمبا ہے تو آج میں سنا نہیں پاؤں گا، تو موضوع ضائع نہ ہو جائے. اس کو میں کل ذکر کروں گا کہ خدا بھی فخر کرتا ہے کس پر؟ حضرت یوسف. تم بھی تو امام زمانہ کے لیے یوسف بنو نا، تیرا امام تجھ کو فخر کرے. رجب علی خیاط، واقعات میں نے بہت پرانے سنائے ہوئے ہیں. رجب علی نام ہے، خیاط اس کا پیشہ، درزی، جوان درزی. حدیث سنا رہا ہوں، قصہ کل سناؤں گا. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی ایک نشانی ہے الورع فی الخلوہ، جو تنہائی میں متقی رہے. لوگوں میں آ کر تو میں بھی بڑا متقی ہوں نا، تنہائی میں کوئی متقی ہے کہ نہیں؟ لوگوں میں آ کے تو آپ کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی ہے نا، ہمیں کیا پتا تنہائی میں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اصل ورع ہے تنہائی میں، باقی تو ساری ریاکاری ہے.
ماتھے پہ سجدہ ہو، پتہ نہیں کیا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو۔ میں کافی عرصے کے بعد پاکستان آیا تھا ایران سے، اب ظاہر بچپنا وہاں گزرا، اس کے بعد میں پاکستان آیا تو کراچی کے صدر میں تھوڑی شاپنگ کے لیے گیا۔ تو ایران میں یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے جو دکاندار دیندار ہے اس سے ہم چیز لیں، تو وہی سوچ میری پاکستان میں۔ اچھا وہاں جو دیندار کون ہوتا تھا؟ جو تھوڑا داڑھی والا ہو، تو وہ یہ تھا کہ وہ دیندار ہے۔ جو منڈے ہوئے ہوتے تھے ہم کہتے تھے مثلا تھوڑا دیندار نہیں ہے، آپ تصویر ہو، تو وہاں واقعی ایسا ہوتا تھا۔ تو یہاں میں ڈھونڈ رہا تھا، تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے تو میں کیا سر پہ ٹوپی بڑی بڑی داڑھی، میں نے کہا یہ بڑا دیندار ہے۔ تو ابا نے آ کے بتایا جو ایسے ہولیے والے وہ سب سے بڑے دین ہوتے ہیں۔ وہ بعد میں پتا چلا جب میں نے چیز لی، اس نے اس زمانے میں کہا کہ 100 روپے کی ہے، میں نے کم کرو کم کرو، اس نے کہا چلو 90 دے دو۔ وہی ابا ہمارے آ گئے، کتنے میں دے؟ 90 میں۔ اس نے کہا نہیں 30۔ مجھے برا لگا، میں نے کہا بابا برا نہ لگ جائے، ایران میں کسی کو اتنا کم بتاؤ دکان سے نکال دے۔ میں کہا 30، میں نے کہا نہیں دے گا، آپ چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ میں نے کہا یہ دیندار کی حالت ہے، کوئی نفع ڈبل ہوتا ہے، اتنا نفع، مطلب تو نے 10 میں لیا ہوگا کہ 30 میں دے رہا ہے اور ہمیں 90 میں بیچ رہے ہیں۔ تو یہاں سسٹم ہی الٹ ہے۔ الورع فی الخلوہ، ورع تنہائی میں ہوتا ہے، جب بستر پہ سو کے تو موبائل اٹھاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ لوگوں میں دیندار بننا، بازار میں دیندار بننا، کوئی جان نہ لے، یہ نہ کر لے۔ ہمارے استاد تاکید کرتے تھے، اب ظاہر مشکل ہوتا ہے 24 گھنٹہ امامہ پہننا، وہ تاکید کرتے تھے نہیں بازار میں امامے کے ساتھ ایران میں۔ کیوں؟ یہ لباس تجھے بچائے گا۔ جب آپ داڑھی رکھتے ہو، جب آپ کالا لباس پہنتے ہو، کئی گناہوں سے بچ جاتے ہو۔ پتہ ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں شیعہ ہونا۔ جب کوئی خاتون چادر پہن کے چلتی ہے، پتہ ہوتا ہے لوگوں کو میں بتا رہی ہوں میں دیندار ہوں، میں جھوٹ بولوں گی دیندار بدنام ہوگا نا۔ اگر داڑھی رکھی ہے، اگر یہ لباس پہنا ہے تو اس کی عزت بھی کرو۔ بے دین رہنا ہے تو نہ ہی رکھو تو اچھا ہے، وہی سوچ نہ بنے یہ داڑھی والے یہ ٹوپی والے سارے بے دین ہیں۔ کیوں پاکستان میں لوگ ملا سے بیزار ہیں؟ کریکٹر ایسا ہے نا، بات اللہ اور رسول کی کرتے ہیں اور پھر دیکھو مدرسوں سے کیا کارنامے کرتے ہیں، کیونکہ تزکیہ نہیں ہے، تحلیہ نہیں ہے، تخلیہ نہیں ہے۔ جب تک اپنے وجود کو پاک نہیں کرتا، لیکن جو کر لے خدا لذت عطا۔ رجب علی خیاطی کا کام درزی تھا، جوان۔ اکثر گناہ رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں، یہ کلمیاں ہیں۔ محرم نامحرم کے تعلقات کا خیال رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی لڑکی کے چچا زاد بھائی ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ہیں نہ، ان کے سامنے نہ، نہیں۔ حجاب اسلامی میں آئے، لیکن زیادہ گھلنا ملنا والدین منع کریں۔ آئے سلام کیا، آپ اپنے کمرے میں، آپ اپنے کمرے میں۔ یہ نہیں کہ سارے کزن آپس میں بیٹھ جائیں لوڈو کھیل رہے ہیں پوری رات، نہیں۔ یہیں سے گناہ ہوتا ہے، یہیں سے کانٹے سے کانٹا ملتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا محرم اور نامحرم بیٹے ہو، تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ نہیں میں تو بڑا متقی ہوں، میرا بیٹا تو بڑا ایسا ہے، نہیں۔ نوح کا بیٹا جب گمراہ ہو سکتا ہے، تیرا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کہ واقعات کیوں اتنے میڈیا پہ بدنامی ہوئی کہ شیعہ لڑکی گھر سے نکلی ہے؟ باپ کہتا نہیں میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اور ٹیبلٹ ہی تھا اور موبائل نہیں تھی اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا۔ پھر پتا چلا وہ ایک گیم کے ذریعے ایک نامحرم کے ساتھ تعلق ہو۔ وہ تو الگ بات ہے، اس لڑکے کی نیت کیا تھی، اغوا تھی، جو بھی تھے، اس چکر میں نہیں پڑتے، نکلی تو اپنی مرضی سے تھی نا، تعلق بنا تو نکلی نا۔ ایج کیا ہے بچے کی؟ کئی ایسے والدین کو دیکھا ہے، باپ بزی ہوتا ہے نا، بیٹا تنگ کرتا ہے، ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤ، موبائل دیتے ہیں، بیٹھ کے کھیلو تاکہ مجھے تنگ نہ کرے۔ پتہ نہیں بچہ کیا کھیل رہا ہے، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کون سی فلمیں دیکھ رہا ہے، اس میں کون سے سین آ رہے ہیں، کہیں بیچ میں ایسا غلاظت بھرا سین آ گیا تو اس کے ذہن کو نجس کر رہا ہے، تو اس کے وجود کو تباہ کر رہا ہے، تو اس کی روح کو فاسد کر رہا ہے، صرف اس کے لیے کہ تو آدھا گھنٹہ بزنس کی کال میٹنگ پہ لگا رہے۔
اس کے لیے مثبت کھیل پیدا کر، فزیکل اسپورٹ میں سے ڈال، کراٹا سیکھے، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، جس میں اس کا جسم بنے، کمپیوٹر پہ دن رات بیٹھا رہے گا ذہنی مریض بن جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن کا شکار ہیں، بھائی 20 سال کا بچہ ڈپریشن، آج سے 40 سال پہلے آپ نے سنا بھی تھا، ہر تیسرا بندہ ڈپریشن میں، ہر چوتھی خاتون انزائٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں بٹھا بٹھا کے ہم نے بچوں کو، نسلوں کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ کزن اور کزن آپس میں خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، ہاں سلام کریں، گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، ایک سلام کر کے خواتین خواتین کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ پوری رات کھیلتے رہیں، عید کے فنکشنوں میں کھیلتے رہیں، شادیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانسیں کرتے رہیں، یہی سے تعلق بنتا ہے۔ کیونکہ رشتہ داری میں گناہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں بڑی بڑی فیملیاں بتا رہا ہوں، چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا۔ ایک فوجی کرنل، اس کی بیٹی، پتہ نہیں لڑکا کہیں کہیں سے موبائل پہ کس طرح سیٹنگ ہوئی، کسی گیم میں لڑکی کے ساتھ اس نے دوستی کر لی، دوستی کرنے کے بعد اس نے اس کی کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز منگوا لی، اس کے بعد اسے بلیک میل کرنے لگا۔ 1 سال کے بعد بیٹی نے باپ کو بتایا، جب تنگ آ گئی، اور اس 1 سال میں باپ کے 2 کروڑ دے چکی تھی۔ اب وہ بھی کرنل تھا، آپ کو پتا، جب پتا چلا وہ لڑکا آج تک گم ہے۔ زندگی اور آخرت اس کی تباہ ہو گئی، ایک لذت، ایک لالچ کی وجہ سے اپنی اس نے زندگی کیا کر دی؟ تباہ برباد کر دی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن زندگیاں تباہ ہوتی۔ بچی جوان ہو جائے شادی کروا دو، بچہ جوان ہو جائے شادی کروا دو۔ تقویٰ دیکھو، ایمان دیکھو، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس سے شادی ہو، کس طرح ہو، شادی کے بعد پرابلمس ہوتے ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ رجب علی خیال کہتا میری پھوپھی کی بیٹی، کزن ہے نا، کہ میں جوان تھا، خوبصورت تھا، وہ بے دین تھی، پھوپھو کا خاندان اتنا دیندار نہیں تھا۔ یہ بھی ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار بے دین ہو، بچوں کو نہ بھیجے گا۔ بھائی کو بولو بھائی بے دینی ہے، میں نہیں آؤں گا، آنا ہے میرے گھر میں آؤ، ملو اور چلے جاؤ، مجھے اپنے بچوں کو تباہ نہیں کرنا۔ نہ تمہاری بیٹیاں حجاب کرتی ہیں، ان میں دینداری ہے۔ بعض تو بندہ چاہے نہ چاہے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ کہتا نا میرے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ بھائی ہم دونوں کزن ہیں، کیا مطلب ہاتھ نہیں ملاؤں گے؟ 1 سیکنڈ میں اس کو گنہگار بنا دیتی ہے۔ وہ حجب، وہ حیا جو اس کے اندر تھا کہ میرا ہاتھ نامحرم کے ساتھ نہ لگے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ نہیں مولانا ہمارے یہاں تو رسم ہے چچیوں کے ہاتھ دینا، وہ ماموں کی بیوی ہے، وہ میں کس طرح بولوں؟ مطلب تمہارے اندر بریک نہیں ہے، بریک فیل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں تو نہیں۔ سب سے بڑا پاور اگر انسان کے پاس ہے وہ ہاں کہنا نہیں ہے، نا کہنا ہے۔ اگر تو نو کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو کامیاب ہے۔ حسین حسین کیوں بنا؟ کیونکہ حسین نے یزید کو نا بولا تھا، قیمت چکائی حسین نے، اور اجر آج یہ ملا کہ دنیا حسین کے نام پہ یہاں جوان ہے۔ کہ بابا گناہ نہیں کروں گا، ماں بولے باپ بولے کوئی بولے، گناہ میں نہیں کرتا، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ رجب علی خیاط کہتے ہیں یہ ڈیلی آتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے ہمارے گھر آ جاتی تھی، کہتا میں گھر سے نکل جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے ایران کا مطلب شیعہ فیملیز ہے نا، کہتا پھر دن آتے تھے ایام عزا کے تو گھر گھر میں نیاز پکتی تھی، حلیم۔ ایک دن والدہ بھی گئی ہوئی تھی مجلس پہ، گھر میں کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، دستک ہوئی، نیاز دینے کے بعد گھر پہنچ گئی، کہتا میں نے دروازہ کھولا، کم حلیم لے کر آئی، تو اس نے لینے کی کوشش کی، اس کا گھر میں پھپھو نہیں ہے، کا پھپھو نہیں ہے، تو اس نے کہا میں اندر آتی بہت گرم ہے تم لے نہیں پاؤ، کہ زبردستی گھر کے اندر گھس گئی۔ اب دیکھا گھر میں کوئی نہیں، اس نے اپنی نیت سے بتایا گناہ کی دعوت۔ یوسف ایک نہیں تھا، تو بھی یوسف بن سکتا ہے۔ یہ قرآن پورا قصہ سنا رہا ہے۔ کوئی تو مولانا یہ بے حیائی کی بات نہیں، اللہ کیوں بتا رہا ہے قرآن؟ یہ تمہاری زندگی کے زندہ قصے ہیں، تو بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، تجھے بھی الورع فی الخلوہ،
اصل گناہ کی دعوت تنہائی میں ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، تنہائی میں بچ، یہ بہت بڑا کمال ہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، بندہ اکیلا ہے اور گناہ کی دعوت ہو. یہاں پہ اگر رک جائے، یہ یوسف والا کام ہے. کہتے دعوت دی، میں نے کہا نکل جا میرے گھر سے. کہا دیکھو اکیلے ہو، میں چیخنا شروع کروں گی. کہتے میں نے بھاگنا شروع کیا میرے پیچھے، بالکل جناب یوسف والا قصہ. کہتے بھاگتے بھاگتے میں گھر کی چھت پہ آ گیا. اس نے کہا تو تم پھنس گئے، کہاں جاؤ گے؟ آگے کودو گے تو مرو گے. کہتا اب میں نے سوچا کروں تو کیا کروں. نیچے دیکھا تو زمین، کودتا ہوں تو ٹانگ ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں. آگ گناہ، میں نہیں چاہتا تھا اس کا ہاتھ بھی میرے وجود کو لگے، لیکن تیرا میرا ایمان بڑا مضبوط تھا. میں نے کہا اگر اللہ نے وعدہ دیا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. قرآن کی آیت ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تقوی ہے، میں گناہ نہیں کروں گا. کہتا ہے وہیں سے کودا. میں نے کہا مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن خلاصت میں اپنے بدن کو مبتلا نہیں کروں گا. رجب علی خیاط کہتا ہے جب میں نیچے گرنے لگا نا تو مجھے ایسے لگا زمین پہ پہنچنے سے پہلے کسی نے مجھے اپنی گود میں لے لیا. کہتا ہے زمین کی خاک بھی میرے کپڑوں کو نہیں لگی. اب یہاں سے کہتا ہے مجھے اچانک رونا آ گیا، دل جیسے بھاری ہو جاتا ہے نا. فوراً مسجد گیا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے رجب علی کو گناہ سے بچایا. کہتا ہے اب جب میں نے کہا نا اللہ اکبر، اب یہ نماز وہ نہیں تھی جو پہلے پڑھتا تھا. کنیکشن ہو گیا خدا سے. اب وہ لذت اس کو ملی. رجب علی کے بڑے واقعات تھے، قوم سے مراجع سے ملنے جاتے تھے کیونکہ امام زمانہ اس سے ملنے آتے تھے. تو ایسا بن. تو مولا فرماتے ہیں ہم مشتاق ہیں کہ تجھ سے ملنے کے لیے کیونکہ تو خود کو رنگ اہل بیت میں رنگ دیتا ہے، انبیاء صفت بن جاتا ہے. ہدف مجلس یہ ہے کہ تربیت یافتہ بن. سمجھ کے دنیا میں کیوں آیا ہے؟ لذتیں فانی ہیں، جسم کو بھوکا نہ رکھ، اس کی خواہش کو پورا کر اور حلال کے ذریعے اس کی خواہش کو پورا کر. سبب پڑھے محمد دلوں کو کربلا لے کر چلیں. سلام کریں پاک جسموں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. عام جسم نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا جسم ہے. ابن سعد کے لشکر کا ایک سوال کہتا ہے کہ جب میں گھوڑے میں تھا اور مولا حسین کی لاش کو پامال کر رہا تھا، کہتے ہیں ابن سعد میں نے حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی. ہڈی کی تکلیف بڑی ہوتی ہے. کتنی شباہت ہے بیٹے میں اور ماں میں. سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، حسین کی ہڈیاں ٹوٹی اور قاسم کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف. سستا نہ بیچنا خود کو. اتنی تو اہمیت ہے نا دین کی کہ حسین جیسا عاقل عالم اپنا سب کچھ راہ خدا میں لوٹا رہا ہے. اتنی تو قیمت ہے نا قیامت کی. اتنا کچھ وہاں ہے نا کہ مولا بتاتے ہیں یہاں سب کچھ بھی لوٹا دے، آخرت کے لیے پھر بھی کم ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پر اور دعا کریں. ایران میں بعض جگہوں پہ رسم ہے، امام بارگاہوں میں خاص جگہ بناتے ہیں جہاں رسی لگا دیتے ہیں، خاص جگہ
وہاں صرف لا علاج مریضوں کو بٹھاتے ہیں، شفا یہ نہیں کہ صرف حرم امام حسین میں ملے، فرماتے ہیں انہی مسائل کے صدقے میں وہاں معجزے ہوتے ہیں، لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ اسی IRC امام بارگاہ میں ہمارے چچا بتاتے ہیں 2002 یا 2003 میں وہ یہاں بیشکا پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں مجھے فون آیا ایک مریض کا جس کی ایک ٹانگ کام نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا مولانا آپ نے کہا تھا مولا حسین کی مجلس میں اگر خلوص دل سے بندہ مسائل میں مانگے تو اسی وقت عطا ہوتا ہے۔ کعب علی اصغر کے مسائل پڑھ رہے تھے، میں نے آنکھوں کے آنسو اٹھا کے ٹانگ کو لگائے، رات گھر گیا، حسین نے شفا دے دیا۔ کسی امام بارگاہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ ایمان ہو اگر سچی زبان سے مانگا جائے، دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے۔ اور مولا حسین خود فرماتے ہیں، اے میرے ایمان ذاکر خزانہ، خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دے کر۔ کچھ واسطے ایسے ہیں خدا بھی کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ ایسے سلام کریں جیسے بی بی زینب نے سلام کیا، السلام امام حسین نے سکینہ کو اٹھا لیا، تھوڑی دیر کے
بچیوں کو گھٹنوں پہ بٹھایا، کبھی اس کا سر سینے پہ رکھنے لگے، کبھی دوسری کا سر سینے پہ رکھنے لگے۔ تو بچیاں کہنے لگی ماں آج ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہو۔ بڑی دیر بچیوں کو سینے سے لگایا، بچیاں جب خیمے سے نکلی، سکینہ نے کہا کا منہ سنا مجھے گودی سے کیوں لایا تھا؟ حسین نے پھر سینے سے لگایا، کہا سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی، ان کا بابا مسلم مارا گیا۔ سمجھ گئے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں۔ المان والحفیظ جب شام غریبا
سارے عامل فرما لو اتنا چاہتے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب